ہم لوگ ایئرپورٹ پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ کب ہماری فلائٹ کا وقت ہو اور ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں۔ تبھی عدیل ہم پانچوں لڑکیوں کو لے کر ایک کمرے میں لے آیا تھا کہ جب تک سامان کی چیکنگ ہو رہی ہے ہم سب ساتھ میں ایک کپ چائے پی لیں۔ ہم سب لڑکیاں بھی خوشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھیں، بغیر کچھ جانے کہ ہم کیا غلطی کر رہی تھیں، لیکن ہمیں اس وقت صرف اپنا خواب پورا کرنا تھا۔ جیسے ہی ہم سب نے چائے کی پیالیاں خالی کی تھیں ہم سب چکرا کر گر پڑی تھیں۔ ہمیں کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد گرمی سے میری آنکھ کھلی تھی۔ جب میں اٹھی تو ایک کھلے میدان میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے کون سی جگہ تھی، کون سا ملک تھا اور میں وہاں کیسے آئی تھی، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ آخری بار عدیل اور کمپنی کی کچھ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے کا کپ پیا تھا۔ میں نے اٹھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ پاکستان تو بالکل نہیں تھا، وہ تو کوئی اور ہی ملک تھا، مگر میرے پاس تو میرا سامان بھی تھا، وہ کدھر گیا؟ اور میں اس حالت میں؟ آہستہ آہستہ ہوش آئی تو سمجھ آیا کہ میرا نام انم ہے، میرا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ میں ایک پرانی سی بلڈنگ میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اپنے اماں، ابا اور چھوٹی بہن رشنا کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے ابا ریڑھی پر چپس اور پکوڑے بیچتے تھے، اس لیے ہم تینوں ماں بیٹیاں بھی صبح سے گھر میں آلوؤں کے ساتھ ہی مصروف رہتی تھیں۔ سارا دن ہم پکوڑوں کا سامان تیار کر کے ابا کو دیتے اور ابا اپنی ریڑھی کو صاف کرتے ہوئے وہ سامان ریڑھی پر لاد کر بیچنے کے لیے لے جاتے۔ ابا پڑھے لکھے تو تھے نہیں، اس لیے ان کو کوئی ایسی نوکری تو ملنے سے رہی تھی جس سے ہم چاروں کا گزارا اچھا ہو سکتا، اور نہ ہی ہمارا کوئی بھائی تھا جو ابا کے ساتھ ان کی گھر چلانے میں مدد کر سکتا۔ اس لیے ابا کو یہی کام مناسب لگا تھا اور اس سے ہمارا گزارا بھی ہو جاتا تھا۔ میں چونکہ بڑی بہن تھی اس لیے میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر گھر چلانے میں ابا کی مدد کر سکوں۔ میں نے اماں ابا سے جب بھی اس بارے میں ذکر کیا تو ابا نے مجھے صاف منع کر دیا تھا، اور وہ کہنے لگے تھے کہ وہ اس حق میں بالکل بھی نہیں تھے کہ بیٹیوں کی کمائی کھاتے، مگر میں تو ابا کا بوجھ بانٹنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے دل لگا کر پڑھائی کی تھی۔ جب میں نے انٹرمیڈیٹ کر لیا تو ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی، مگر تب میری عمر ہی کیا تھی۔ میں نے اماں ابا کو صاف منع کر دیا تھا کہ میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک اپنی چھوٹی بہن رشنا کو پڑھا لکھا نہ دوں۔ ابا کو میری بات پر غصہ تو بہت آیا۔ وہ کہنے لگے رشنا تمہاری نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو پڑھانا لکھانا اور اس کے اخراجات پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ تمہاری۔ اس لیے تم رشنا کی فکر نہ کرو اور چپ چاپ اپنے بارے میں سوچو اور اپنا گھر بسانے کی فکر کرو۔ مگر میں ٹھان چکی تھی کہ میں ابو کا بازو ضرور بنوں گی اور گھر چلانے میں ان کی مدد کروں گی۔ اس لیے میں نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا اور کسی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے بچپن سے پائلٹ بننے کا بہت شوق تھا، اور ابا کی کمائی تو اتنی نہیں تھی کہ وہ مجھے پائلٹ کی پڑھائی کروا سکتے، بلکہ وہ تو شاید مجھے پائلٹ کی نوکری ہی نہ کرنے دیتے، مگر مجھے تو شوق تھا، اس لیے میں نے کوشش کرنا شروع کر دی کہ پائلٹ نہ صحیح میں ایئر ہوسٹس ہی کیوں نہ بن جاؤں۔ وہ بھی تو سارا دن جہاز میں ہی سفر کرتی ہیں، اس لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایئر ہوسٹس کے لیے ہی اپلائی کر دوں۔ میں نے ادھر ادھر سے ایئر ہوسٹس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دیں۔ مجھے بس اتنا پتا تھا کہ وہ بولتی ہمیشہ مسکرا کر ہیں اور جہاز کے سبھی لوگوں کا خیال بھی رکھتی ہیں اور ان کو کھانا وغیرہ بھی دیتی ہیں، اور وہ اتنا مشکل کام تو تھا نہیں، یہ سب کچھ تو میں بھی کر سکتی تھی، کیونکہ میرا بات چیت کرنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا اور قد کاٹ بھی اچھا خاصا تھا، تو میں نے ابو کی ناراضگی کے باوجود بھی ایئر ہوسٹس کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ میں تو اب اٹھتے بیٹھتے ہی جہاز میں سفر کرنے کے خواب دیکھنے لگی تھی، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا انتظار تو کرنا ہی تھا، تو میں نے گھر میں فارغ بیٹھنے کے بجائے کسی چھوٹی موٹی معمولی سی نوکری کی تلاش شروع کر دی تھی کہ جب تک مجھے ایئر ہوسٹس کی نوکری نہ مل جائے تب تک میں کوئی اور کام کر کے ہی گزارا کر لوں۔ میں نے نوکری کی تلاش کے بارے میں ابا کو تو نہیں لیکن اماں کو ضرور بتایا تھا۔ اماں نے ہمیشہ سے مجھے آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دیا تھا، وہ بھی جانتی تھی کہ ابا بیچارے بھی آخر کب تک دو لڑکیوں کی ذمہ داری اٹھاتے اور سارا دن اتنی کٹھن محنت کرنے کے باوجود بھی وہ اتنا ہی کما سکتے تھے کہ گھر کا گزارا ہی مشکل سے ہوتا تھا۔ لیکن گھر چلانے کے علاوہ اور بھی تو بہت سے اخراجات ہوتے ہیں، اس لیے میں نے اماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی مجھے کوئی نوکری ملے گی مجھے آپ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں روکے گا۔
پھر میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہی کس لیے ہے اگر اس کا فائدہ نہ اٹھا سکوں؟ اماں تو راضی تھی، مگر ابا کو لگتا تھا کہ میں نوکری کر کے ان کو شرمندہ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے اخراجات پورے نہیں کر سکتے یا ہماری خواہشات پوری نہیں کر سکتے۔ مگر میرے دل میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی، میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ گھر کے حالات بہتر ہو جائیں اور میرے ابا کو اتنی محنت مشقت والا کام نہ کرنا پڑے اور وہ بھی گھر میں آرام کریں۔ ایئر ہوسٹس کے لیے کام کرنے والی مجھ میں ویسے تو ساری ہی خوبیاں تھیں، لیکن ایک مشکل تھی، وہ یہ کہ اگر میری سلیکشن ہو بھی گئی تو کیا ابا مجھے سارا دن یا ساری رات گھر سے باہر رہنے کی اجازت دے بھی دیں گے یا نہیں؟ مگر میں جو ٹھان چکی تھی اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اور کیا پتہ میری سلیکشن ہی نہ ہوتی، تب میں کسی اور نوکری کے بارے میں سوچتی۔ لیکن مجھے تو یقین تھا کہ مجھے نوکری ضرور مل جائے گی، میں تو بچپن سے ہی جہاز میں سفر کرنے کے خواب دیکھتی آئی تھی، اس لیے میں نے اس بارے میں تو بالکل بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی کہ یہ نوکری مجھے نہیں ملے گی۔ میں نے ایئر ہوسٹس کی نوکری کے لیے درخواست تو دے ہی دی تھی، جب تک مجھے کوئی جواب نہ ملتا تب تک میں گھر میں فارغ تو نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے جب ابا گھر سے نکلتے تو میں تیار ہو کر اپنی سی وی اٹھاتی اور گھر سے باہر نوکری کی تلاش میں نکل جاتی۔ گھر کے حالات تو ایسے نہیں تھے کہ میں نئی نئی چیزوں پر پیسے خرچ کرتی، لیکن مجھے تو بننے سنورنے کا شروع سے ہی بہت شوق تھا اور میں ہمیشہ خود کو تیار کر کے ہی رکھتی تھی، اور جب میں تیار ہوتی تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات برے ہیں۔ میری تعلیم تو اتنی نہیں تھی کہ مجھے کوئی بہت ہی اچھی نوکری مل جاتی، اس لیے میں اپنی سی وی لے کر چھوٹے موٹے اسکولوں میں جانے لگی تھی، اور جب اسکولوں میں بھی بات نہ بنی تو میں نے اپنا رخ چھوٹی کمپنیوں کی طرف کر لیا۔ مجھے امید تھی کہ کہیں نہ کہیں تو مجھے نوکری مل ہی جائے گی، لیکن ایئر ہوسٹس بننے کا خیال ابھی تک میرے دل و دماغ سے گیا نہیں تھا۔ سب سے پہلے میری یہی کوشش تھی کہ مجھے ایئر ہوسٹس کی نوکری مل جائے، باقی یہ ساری کوششیں تو بعد کے لیے تھیں۔ اس دن میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا، میرے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے جو میں بچپن سے دیکھتی آئی تھی کہ میں بھی جہاز میں سفر کروں گی۔ مجھے ایئر ہوسٹس کی نوکری ہی نہیں ملی تھی، میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی، کیونکہ ایک یہی تو میرا سب سے بڑا خواب تھا۔ جب میں نے امی کو اس بارے میں بتایا کہ میری سلیکشن نہیں ہو سکی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں تو اس حق میں بالکل نہیں تھی کہ تم وہ جہاز والی نوکری کرو اور سارا دن اور رات بھی اپنے ہی گھر سے دور رہو، اور اگر تمہیں وہ نوکری مل بھی جاتی تو تم اپنے ابا کو جانتی ہی ہو، وہ تو تمہیں کبھی بھی ایسی نوکری نہ کرنے دیتے جس میں تمہیں ہفتوں یا مہینوں گھر سے دور رہنا پڑتا۔ تم جانتی بھی ہو کہ تمہارے ابا تم دونوں بہنوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ تو اس حق میں ہی نہیں ہے کہ تم کوئی نوکری کرو، اور اب اگر تم نوکری کرنا ہی چاہتی ہو تو بہتر ہے کہ صرف اپنے جیب خرچ کے لیے کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لو، باقی گھر کے اخراجات ابھی تک پورے ہوتے ہی آئے ہیں اور آگے بھی پورے ہوتے ہی رہیں گے، تم اس کی فکر مت کرو۔ میں تو بہت دن اسی دکھ میں مایوس بیٹھی رہی تھی، لیکن ایک نوکری نہ سہی، اور بھی تو بہت سے کام تھے جو میں کر سکتی تھی، اور میں ایک بار پھر سے اپنی سی وی لے کر نوکری ڈھونڈنے نکل پڑی تھی۔ ایک دن میں اپنی سی وی لے کر نوکری کی تلاش میں ایک کمپنی میں گئی۔ وہ کمپنی کچھ عرصہ پہلے ہی کھولی تھی اور مجھے امید تھی کہ مجھے یہاں کوئی نہ کوئی نوکری تو مل ہی جائے گی، کیونکہ وہ کمپنی ابھی نئی ہی تھی اور وہاں پر کام کرنے والوں کی ضرورت تو ہوگی ہی۔ میں اپنی سی وی لے کر اس کمپنی میں داخل ہوئی اور ریسیپشن پر جمع کروا کر انتظار کرنے لگی کہ کب وہ مجھے بلائیں اور میرا انٹرویو لیں۔ مجھے انتظار کرتے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب مجھے آفس میں بلا لیا گیا اور کمپنی کا مالک میرا انٹرویو لینے لگا۔ میرے سامنے ایک خوبرو نوجوان سا لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عدیل تھا۔ جب میں اس کے آفس میں داخل ہوئی تو اس نے مسکراتے ہوئے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھ سے میری پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ مجھے اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ شاید وہ مجھے نوکری پر رکھ ہی لے، کیونکہ کمپنی کو ورکرز کی ضرورت تھی۔ وہ عدیل شاید اس کمپنی کا مالک تھا، اس کی پرسنالٹی دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ اس کمپنی کا مالک تھا۔ میں بھی اس وقت کم عمر تھی، مجھے تو وہ بہت اچھا لگا تھا، اور جس طرح سے وہ مجھ سے مسکرا کر بات کر رہا تھا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ ادھر ادھر کے سوالات کیے کہ میرے کیا شوق ہیں اور میں زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کو اپنے گھر کے حالات کے بارے میں سب بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ مجھے بچپن سے ہی جہاز میں سفر کرنے کا بہت شوق ہے اور میں ایئر ہوسٹس بننا چاہتی تھی لیکن بن نہیں سکی، اور وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے کھل کر اس عدیل کو اپنے اور اپنے گھر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
لیکن تب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کم عمری کی نادانی میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی ایک غلطی کر بیٹھی تھی۔ میری پڑھائی تو اتنی نہیں تھی، لیکن میں کمپیوٹر پر تھوڑا بہت کام تو کر ہی سکتی تھی، اور اس کمپنی میں مجھے ڈیٹا انٹری کی نوکری مل گئی تھی۔ میری تنخواہ 15,000 تھی، جو مجھے بہت زیادہ لگی تھی۔ میرے لیے تو سب سے زیادہ خوشی کی بات یہی تھی کہ مجھے نوکری مل گئی تھی۔ میں اس دن بہت زیادہ خوش تھی۔ عدیل نے مجھے کہا تھا کہ ابھی کمپنی نئی ہے، اس لیے 15,000 ہی تنخواہ مل سکتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری تنخواہ زیادہ کر دی جائے گی۔ اور میں تو بہت خوش ہو گئی تھی کہ اب مجھے نوکری مل گئی ہے اور میں ابا کے ساتھ گھر کے اخراجات پورے کرنے میں ان کی مدد کر سکوں گی۔ میں بہت خوشی گھر آئی تھی اور اماں کو بتایا تھا کہ اماں مجھے نوکری مل گئی ہے، اب ابا کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اماں میری بات سن کر خوش تو ہو گئی تھی، لیکن پھر مجھے کہنے لگی کہ انم بیٹا، نوکری تو تجھے مل ہی گئی ہے، لیکن تو یہ سوچ کیا تیرا باپ تجھے نوکری کرنے بھی دے گا یا نہیں؟ اور میں اماں سے کہنے لگی کہ میں ابا کو منا لوں گی، آپ جانتی تو ہیں کہ ابا مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا ہی کیوں تھا اگر میں پڑھ لکھ کر ان کی مدد ہی نہ کر سکوں۔ رشنا بھی خوش تھی کہ اب اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ بیچاری تو ابھی چھوٹی اور ناسمجھ تھی، اس کو بھی لگتا تھا کہ اس کی باجی کو اگر نوکری مل گئی ہے تو اب اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جایا کریں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ابا ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن ہم بھی جانتے تھے کہ ابا بوڑھے ہو چکے تھے اور زیادہ کما نہیں سکتے تھے۔ اس لیے میں نے اپنے لیے نوکری کی تلاش شروع کی تھی، کیونکہ میں ذرا شوخ مزاج لڑکی تھی اور مجھے میک اپ کا سامان، نئے کپڑے اور جیولری لینے کا بہت شوق تھا۔ جب میں اماں سے ان سب چیزوں کو لینے کی فرمائش کرتی تو اماں ہمیشہ مجھے ایک بات کہہ دیا کرتی تھی، بیٹا میک اپ اور جیولری پہلے سے ہی گھر پر موجود ہے، تو تم کیوں خواہ میں فضول خرچی کرنا چاہتی ہو؟ وہ میرے شوق کو فضول خرچی کا نام دے دیا کرتی تھیں اور میرا دل کٹ کر رہ جاتا تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی ڈھیر سارے پیسے ہوتے تو میں بھی اپنی پسند کی چیزیں لے سکتی، اور اس عمر میں مجھے وہ 15,000 بہت زیادہ لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے اب میں ان پیسوں سے ہر چیز خرید لوں گی۔ جب میں نے ابا کو بتایا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے اور میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں تو ابا مایوس ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، انم بیٹا، میں نے تمہاری کون سی ضرورتیں پوری نہیں کی ہیں جو تم اس طرح سے نوکری کرنے جاؤ گی؟ میں نے پیار سے ابا کو سمجھایا تھا کہ نوکری کرنا میرا شوق ہے، میں کب کہتی ہوں کہ آپ نے میری ضرورتیں پوری نہیں کی؟ آپ نے تو ہم دونوں بہنوں کا ہمیشہ سے خیال رکھا ہے، اور ویسے بھی میں آگے تو پڑھ نہیں سکتی کیونکہ گھر کے حالات میرے سامنے ہی ہیں، اس لیے اتنی مہنگائی کے دور میں اگر مجھے یہ نوکری مل ہی گئی ہے تو پلیز آپ مجھے یہ نوکری کرنے دیں۔ میں نے اپنے ابا کو بہت مشکل سے منایا تھا۔ ابا کہنے لگے تھے کہ بیٹا 15,000 کے لیے تم خود کو کیوں خار کرتی پھرتی ہو؟ اگر تمہیں نوکری کرنی ہی ہے تو کوئی اچھی نوکری کرو۔ میں نے بھی ابا کو کہہ دیا تھا کہ میں تو بہت عرصے سے نوکری ڈھونڈ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی نوکری مل ہی نہیں رہی تھی، اور اب جو مل گئی ہے میرے لیے وہ بھی بہت ہے۔ آخر کار ابا مان ہی گئے تھے اور میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ عدیل کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ وہ کمپنی ویسے تو چھوٹی سی ہی تھی اور وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن مجھے ان سب سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مجھے غرض تھی تو صرف اس بات سے کہ جب میں پورا مہینہ کام کروں گی تو مجھے کچھ پیسے ضرور مل جایا کریں گے جن سے میں اپنے چھوٹے موٹے شوق پورے کر سکوں گی۔ عدیل بہت اچھا تھا، یا شاید اس وقت میری عمر اتنی تھی کہ مجھے ہر کوئی اچھا لگتا تھا، اور خاص طور پر تو عدیل جب مجھ سے مسکرا کر بات کرتا تھا تو میں تو اس پر فدا ہی ہو کر رہ جاتی تھی۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ عدیل میرا باس تھا اور میں ایک معمولی سی ورکر تھی۔ اس کے باوجود بھی جب وہ مجھ سے مسکرا کر اور خوشگوار لہجے میں بات کرتا تو میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگتے۔ وہ بھی شاید جان چکا تھا کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں، اس لیے اس نے بھی میرا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے مہینے میں اکثر تھوڑے بہت پیسے تھما دیا کرتا، اور جب میں حیران ہوتی کہ وہ مجھے تنخواہ کے علاوہ پیسے کیوں دیتا ہے تو وہ ہنستا ہوا کہہ دیتا کہ انم میڈم، آپ کام بہت اچھا کرتی ہیں، بس اسی کا انعام ہے۔ میرے علاوہ بھی اس کمپنی میں 5 لڑکیاں اور کام کرتی تھیں، مگر میری ان سے کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی میری طرح کم عمر ہی تھیں۔ میں سارا دن اپنے کیبن میں کام کرنے میں اتنا مصروف ہوتی تھی کہ مجھے کبھی ان سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ مجھے تو عدیل جو کام سمجھاتا تھا میں سارا دن بس اس کو لیے بیٹھی رہتی۔ میں صبح 9 بجے تیار ہو کر گھر سے نکلتی اور عدیل کی کمپنی میں پہنچ کر سارا دن کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کام کرتی رہتی، اور جیسے ہی شام کے 4 بجتے تو عدیل مسکراتا ہوا میرے پاس آتا اور مجھے کہتا،
انم میڈم، جتنا کام ہو گیا ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی آپ کل آ کر مکمل کر لیں۔ میں حیران ہوتی تھی کہ ایسا باس بھی ہوتا ہے جو بس وقت کا ہی خیال رکھتا ہے کہ اتنے وقت میں جتنا کام ہو گیا وہی کافی ہے۔ اس کو کام سے اتنی غرض نہیں تھی جتنی کہ وقت سے تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے 4 بجے کمپنی سے چھٹی دے دیا کرتا تھا اور میں خوشی خوشی اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے گھر واپس آ جایا کرتی تھی۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی جب میں نے اس بڑی سی بلڈنگ سے نکل کر کراچی شہر میں نوکری کی تلاش کے لیے پھرنا شروع کیا تھا۔ میرے لیے تو جیسے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر ہی تھا۔ میں نے پہلی بار گھر سے باہر نکل کر باہر کی دنیا کو دیکھنا شروع کیا تھا اور مجھے باہر کی دنیا بہت اچھی لگنے لگی تھی، کیونکہ میں نے مڈل تک کی تعلیم اسکول سے حاصل کی تھی جو ہماری بلڈنگ کے پاس ہی تھا، اور اس کے بعد میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا امتحان گھر بیٹھ کر پرائیویٹ ہی دیا تھا۔ کیونکہ گھر میں کام بہت زیادہ ہوتا تھا تو ابا نے مجھے یہ کہہ کر گھر پر ہی روک لیا تھا کہ اگر پڑھنا چاہتی ہو تو گھر میں بیٹھ کر پڑھ لو، اور بڑی بیٹی ہونے کے ناطے ساتھ ساتھ اماں کا ہاتھ بھی بٹا دیا کروں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس لیے میں نے باقی کی جتنی تعلیم حاصل کی تھی وہ گھر بیٹھ کر ہی حاصل کی تھی۔ اس پرانی سی بے رنگ بلڈنگ سے نکل کر میں باہر کی دنیا کی رنگینیوں میں جیسے کھو سی گئی تھی۔ مجھے ہر چیز بہت اچھی لگتی تھی، خاص طور پر عدیل کا میرے ساتھ جو رویہ تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں نے تو زیادہ تر یہی سنا تھا کہ جس جگہ آپ کام کرتے ہوں وہاں کے مالک بہت سختی کرتے ہیں اور تنخواہ بھی وقت پر نہیں ملتی، مگر میں تو جہاں کام کرتی تھی وہاں کا مالک تو عدیل تھا اور وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کو بھی پتا تھا کہ میں سارا دن کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی، اس لیے وہ 4 بجتے ہی مجھے مسکراتے ہوئے کہتا، میڈم آپ کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، باقی کام کل آ کر لیں۔ مجھے عدیل کی کمپنی میں کام کرتے ہوئے 5 مہینے ہو چکے تھے اور ان 5 مہینوں میں ملنے والی تنخواہ سے میں اپنے بہت سے شوق پورے کر چکی تھی۔ میرے پاس اب بہت سے نئے کپڑے تھے، نئے جوتے تھے، میک اپ کا بھی میں نے ڈھیر سارا سامان اکٹھا کر لیا تھا۔ رشنا کو بھی میں نے بہت سے کھلونے لے دیے تھے اور اماں کے لیے بھی 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے تھے۔ ابا کے لیے میں کیا لے سکتی تھی؟ میں نے ابا کے پاؤں میں ہمیشہ ایک پرانی سی ٹوٹی ہوئی جوتی ہی دیکھی تھی، اس لیے میں نے ابا کو ایک نیا جوتا لے کر دیا، جو دیکھ کر ابا مجھ پر غصہ ہونے لگے تھے۔ انم بیٹا، مجھے تو جوتے کی ضرورت نہیں تھی، جب مجھے ضرورت ہوتی تو میں خود ہی لے لیتا۔ تمہیں جو پیسے ملتے ہیں تم ان سے اپنی ضرورتیں پوری کر لیا کرو۔ میں نے تو پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کی کمائی سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ تو صرف تمہارا شوق تھا، اس لیے میں نے تمہیں نوکری کرنے کی اجازت دے دی۔ میں حیران تھی کہ ابا کے پاس صرف 2 جوڑے ہی جوتوں کے تھے اور ان کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ ہمیشہ سے بس وہی جوتے پہنتے تھے، اور جو میں نے لے کر دیا تھا وہ ابا نے سنبھال کر رکھ لیا تھا کہ کہیں آنے جانے کے لیے استعمال ہو جائے گا۔ عدیل مجھے ہر مہینے کی 6 تاریخ کو 15,000 تھما دیا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ پورا مہینہ مجھے کوئی نہ کوئی تحفہ بھی دے دیا کرتا۔ جب میں اس سے اس تحفے کے متعلق پوچھتی تو وہ مسکراتا ہوا کہتا کہ میں دیکھتا ہوں انم میڈم، آپ کس طرح سے دل لگا کر کام کر رہی ہیں، تو یہ آپ کی محنت کا انعام ہے۔ اس کے دیے ہوئے تحفے بہت مہنگے ہوا کرتے تھے، اور گھر پر میں نے یہ بتا دیا تھا کہ کمپنی مجھے بونس دیتی ہے، کیونکہ میں کام ہی بہت زیادہ اچھا کرتی ہوں، اس لیے مجھے ہر مہینے بونس ملتا ہے۔ جب مجھے عدیل کی کمپنی میں کام کرتے 6 مہینے گزر چکے تھے تو ایک دن عدیل میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہماری دوسرے شہر میں موجود دوسری برانچ میں ایک میٹنگ ہے جس میں اس کمپنی کے سارے ورکرز کا جانا بہت ضروری ہے۔ میں تو جانے کے لیے تیار تھی، مگر مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اماں ابا مجھے جانے نہ دیں۔ یہ بھی شکر تھا کہ میٹنگ کے لیے ہمیں اس کمپنی میں زیادہ وقت رکنا نہیں پڑا تھا، اس لیے میں نے گھر میں اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ مجھے دوسرے شہر کمپنی کے کام سے جانا ہے۔ ہم لوگ کمپنی کی طرف سے ہی دی گئی گاڑی میں دوسرے شہر میٹنگ کے لیے گئے تھے۔ تبھی میری ملاقات اپنی کمپنی میں کام کرنے والی باقی لڑکیوں سے ہوئی تھی، وہ بھی میری طرح ہی کم عمر اور کم پڑھی لکھی تھیں۔ جب ہم دوسرے شہر موجود کمپنی میں داخل ہوئے تو میری تو آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ کمپنی تو میری سوچ سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی تھی۔ وہ ساری جگہ رنگ برنگی روشنیوں سے سجی ہوئی تھی۔ وہاں جاتے ہی سب سے پہلے ہمیں ایک مزیدار سا کھانا ملا تھا، کیونکہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے ہم سب کھانے کی میز پر بیٹھ چکے تھے۔ کھانے کی میز پر جو چیزیں موجود تھیں وہ چیزیں تو اس دن سے پہلے میں نے صرف اپنے خواب میں ہی دیکھی تھیں۔ وہاں پر ہر طرح کا کیک، مٹھائیاں اور دوسرے بھی طرح طرح کے کھانے تھے جن کا شاید مجھے نام بھی نہیں آتا تھا۔
میرے ساتھ موجود باقی لڑکیوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھی شاید میری طرح ہی غریب تھیں اور انہوں نے بھی یہ چیزیں زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اتنی ساری چیزیں دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش میں رشنا کے لیے بھی یہ سب کچھ لے جاتی، لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا نا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تو ہمیں اس کمپنی کا وزٹ کروایا گیا۔ وہاں پر موجود امپورٹ ایکسپورٹ کا کچھ سامان بھی دکھایا گیا، جن میں بچوں کے کھلونے، کپڑے اور دوسری چیزیں شامل تھیں۔ اس کے بعد ایک بڑے سے کمرے میں ہماری میٹنگ تھی، جہاں ہمیں امپورٹ ایکسپورٹ کی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم سب لڑکیوں سے ہمارے کام کے تجربے کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ میری طرح باقی سب لڑکیاں بھی عدیل کے رویے سے بہت خوش تھیں، جو ان کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ عدیل صرف مجھے ہی ہر مہینے تحفے دیتا رہتا ہے، مگر یہاں پر تو ہر لڑکی کا ہی یہ حال تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عدیل اپنی کمپنی میں کام کرنے والی ہر لڑکی کا ہی خیال رکھتا تھا۔ جب ہم میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے شہر واپس لوٹنے لگے تو ہمیں اس امپورٹ ایکسپورٹ کے سامان میں سے کچھ چیزیں تحفے میں دی گئی تھیں، اور میں حیران تھی کہ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی کمپنی میں کام کرنے والے ورکرز کا اتنا خیال رکھے۔ میں سوچ چکی تھی کہ جب رشنا بھی اپنی پڑھائی مکمل کر لے گی تو اس کو بھی میں اسی کمپنی میں نوکری دلواؤں گی۔ اس بیچاری کے بھی تو ارمان تھے، چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھیں جو ہم اس کمپنی میں کام کر کے پورا کر سکتے تھے۔ اس دن مجھے آفس سے واپس آتے ہوئے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ پہلے میں 4 بجے گھر آ جاتی تھی، لیکن اس دن مجھے گھر آتے آتے 7 بج گئے تھے۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو اماں ابا بہت پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے گھر داخل ہوتے ہی اماں بھاگ کر میرے پاس آئی تھیں۔ انم بیٹا، تمہیں آج اتنی دیر کیوں لگ گئی ہے؟ دیکھو تو باہر شام کا اندھیرا پھیلنے لگ گیا ہے اور تم اس وقت گھر واپس آ رہی ہو۔ ابا بھی الگ پریشان تھے، مگر میں نے فوراً ہی بہانہ بنا دیا کہ آج آفس میں کام زیادہ تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ ہر روز تو میں 4 بجے آ جاتی ہوں، تو جو کام باقی رہ گیا تھا میں آج وہ سارا پورا کر کے ہی آئی ہوں، اور پھر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو دیر تو ہو ہی جاتی ہے۔ اس دن مجھے جو چیزیں ملی تھیں ان میں کچھ کھلونے بھی شامل تھے۔ وہ کھلونے جب میں نے رشنا کو دیے تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، باجی آپ کے باس تو بہت اچھے ہیں جو آپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ اور میں بھی رشنا کو خوش ہو کر بتانے لگی تھی، میں جس کمپنی میں کام کرتی ہوں اس کا باس تو واقعی ہی بہت اچھا ہے۔ وہ مجھے تنخواہ بھی وقت پر دیتا ہے اور تنخواہ کے علاوہ بھی مجھے کوئی نہ کوئی چیز بونس میں دیتا ہی رہتا ہے۔ میں رشنا سے کہنے لگی، بھلا کوئی اتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے جو اپنی کمپنی میں کام کرنے والے چھوٹے ورکرز کا اتنا خیال رکھے؟ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، وہاں پر تو ایسے امیروں کے بے تحاشا کھانوں سے میزیں سجی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں نے وہاں پر وہ سب کچھ دیکھا ہے جو صرف اپنے خوابوں میں ہی دیکھتی آئی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اب میری زندگی بدل جائے گی۔ تم بھی جلدی سے اپنی پڑھائی مکمل کر لو، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ ہی اس کمپنی میں نوکری دلوا دوں گی، ہمارے تو وارے نیارے ہی ہو جائیں گے۔ میں اس دن بے تحاشا خوش تھی۔ کام تو ویسے بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا تھا، جو ہوتا تھا وہ بھی میں وقت سے پہلے ختم کر لیا کرتی تھی، اس لیے عدیل بھی خوش تھا کہ میں کام اچھے سے اور وقت پر کر لیتی تھی۔ ایک دن عدیل نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہنے لگا، انم میڈم، میں جانتا ہوں کہ ایئر ہوسٹس بننا آپ کا خواب ہے، اور اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ میں آپ کا یہ خواب پورا کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ پیسوں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور میں تو عدیل کی باتیں سن کر خوشی سے جھومنے لگی تھی۔ سچ میں میرا وہ خواب پورا ہو سکتا تھا جو میں بچپن سے ہی دیکھتی آ رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے عدیل سے پوچھا تھا کہ مجھے کتنے پیسوں کا بندوبست کرنا ہوگا، اور وہ کہنے لگا، ویسے تو سارے اخراجات ملا کر 4 لاکھ کی رقم بنتی ہے، لیکن میرے ایئر فورس میں کچھ جاننے والے ہیں اور آپ کے علاوہ میری کمپنی کی 4 لڑکیاں اور بھی ایئر ہوسٹس بننا چاہتی ہیں، اس لیے ہم 4 لاکھ کے بجائے 3 لاکھ کا بندوبست کر لیں۔ 3 لاکھ! میں پریشان ہو گئی تھی، اتنے پیسے میں کہاں سے لاتی؟ میں نے جھٹ سے عدیل سے کہا تھا، لیکن سر میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، کچھ تھوڑے بہت ہی ہوں گے، مگر لاکھوں کی بات تو بہت دور ہے۔ عدیل میری بات سن کر کہنے لگا، دیکھ لیں میڈم، اگر تو آپ کو واقعی میں اپنا یہ خواب پورا کرنا ہے تو پیسوں کا انتظام تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ 3 لاکھ نہیں تو 2.5 لاکھ کا انتظام تو کر ہی سکتی ہیں نا، باقی میں خود سنبھال لوں گا، اور اتنی رعایت بھی میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ بہت دل لگا کر اور محنت سے کام کرتی ہیں۔ آپ سوچ لیں، کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ آپ کے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، اگر آپ کو سچ میں اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنا ہے تو آپ کو پیسوں کا انتظام کرنا ہوگا۔
میں اب پریشان ہو گئی تھی کہ اتنے پیسوں کا انتظام میں کیسے کروں گی۔ تبھی میرے ذہن میں خیال آیا، اماں نے میرے اور رشنا کے لیے بہت عرصہ پہلے کچھ زیور بنا کر رکھوائے تھے جو ہمارے کام آ سکتے تھے۔ وہ کم از کم 2 لاکھ کے تو تھے ہی، مگر باقی کے پیسے میں کہاں سے لاتی؟ ایئر ہوسٹس بننا تو میرا سب سے بڑا خواب تھا، اور اب مجھے موقع بھی مل رہا تھا اپنا خواب پورا کرنے کا، تو مجھے لازمی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے گھر آ کر زیور کے متعلق اماں سے پوچھا تو اماں مجھے سمجھانے لگی، دیکھو انم بیٹا، زیور بہت مشکل سے بنتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تمہارا خواب ہے، لیکن اس خواب کو پورا کرنے کے چکر میں تم اپنے گھر والوں سے بہت دور ہو جاؤ گی۔ میرا تو تمہیں یہی مشورہ ہے کہ تم جو نوکری کر رہی ہو وہی کرتی رہو، ویسے بھی کچھ عرصہ ہی ہے، اس کے بعد میں اور تمہارے ابا تمہارے لیے کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دیں گے، اور وہ زیور تمہارا ہی تو ہے، تمہیں ہی دیں گے، اس لیے تم اس زیور کو ابھی رہنے ہی دو۔ مگر میں جو ٹھان چکی تھی وہ کر کے ہی رہنے والی تھی۔ میں نے اماں ابا کو بغیر بتائے وہ زیور خاموشی سے اپنے بیگ میں چھپا کر رکھ لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ جب اماں کو پتہ چلے گا وہ بہت ناراض ہوں گی، مگر تب تک تو میری نوکری ہو چکی ہوگی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ ایئر ہوسٹس کی تو اپنی تنخواہ بھی لاکھوں میں ہوتی ہے، اس لیے جب مجھے تنخواہ مل جائے گی تو میں بالکل ایسا ہی زیور بنا کر اماں کے حوالے کر دوں گی۔ اس زیور کو میں نے سنبھال کر اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا، اور جب سے نوکری کر رہی تھی تب سے میرے پاس کچھ پیسے بھی اکٹھے ہو ہی گئے تھے، جن کو ملا کر میرے پاس کل رقم 2,30,000 بنتی تھی، مگر باقی کا 20,000 میں کہاں سے لاتی؟ اگلے دن میں نے وہ زیور اور اپنی جمع پونجی لے جا کر عدیل کے سامنے رکھ دی تھی کہ میں اتنے ہی پیسوں کا بندوبست کر پائی ہوں۔ عدیل نے مجھ سے وہ زیور اور پیسے لے لیے تھے اور کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، آپ جتنے پیسے لے آئی ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کا کام انہی پیسوں میں ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کچھ ڈاکومنٹس پر سائن کروائے اور مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، بس اب باقی لڑکیاں بھی اپنی رقم جمع کروا دیں تو آپ سب کا خواب پورا ہو جائے گا۔ میں ایک بار پھر سے جہاز میں سفر کرنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ میں تو بس ہواؤں میں اڑنے لگی تھی اور انتظار کرنے لگی تھی کہ کب میں اپنا سامان باندھ کر اپنی نوکری کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ وہ ایک ہفتہ بھی جیسے طویل ہی ہوتا جا رہا تھا، یا شاید مجھے لگ رہا تھا۔ میں نے وہ ہفتہ انتظار کرتے کرتے بہت مشکل سے گزارا تھا۔ آخر کار میرا انتظار ختم ہوا اور عدیل مجھے کہنے لگا کہ میں اپنا سامان باندھ لوں۔ مجھے 2 ہی دن میں ایک دوسرے ملک جانا ہے، میرا باقی کا کام وہاں سے ہی شروع ہوگا۔ اس دن تو میں خوشی سے جیسے پاگل ہی ہو رہی تھی، مگر میں اماں ابا کو کیسے سمجھاتی، وہ تو مجھے بالکل بھی جانے نہ دیتے، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کو بتائے بغیر ہی چلی جاؤں گی، اور جب مجھے نوکری مل جائے گی تو میں اپنی پہلی تنخواہ لے کر ان کے پاس آؤں گی اور ان کو منا لوں گی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مان جائیں گے۔ میں نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور ایک بیگ تیار کر لیا، اور 2 دن بعد ہی عدیل مجھے اور کمپنی کی 4 لڑکیوں کو لیتا ہوا ایک گاڑی میں کراچی سے اسلام آباد لے گیا تھا، جہاں سے ہماری دبئی کی فلائٹ تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واقعی میں جہاز میں سفر کرنے والی تھی اور میرا ایئر ہوسٹس بننے کا خواب پورا ہونے والا تھا۔ کمپنی کی باقی لڑکیاں بھی بہت خوش تھیں۔ ہم سب اپنا اپنا سامان اٹھائے عدیل کے ساتھ اپنی فلائٹ کا انتظار کرنے لگے، مگر میں حیران تھی کہ جہاز میں سفر کرنے کے لیے تو پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ جب میں نے عدیل سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں سارے انتظامات کر چکا ہوں، اور میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ہم لوگ ایئرپورٹ پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ کب ہماری فلائٹ کا وقت ہو اور ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں۔ تبھی عدیل ہم 5 لڑکیوں کو لے کر ایک کمرے میں لے آیا تھا کہ جب تک سامان کی چیکنگ ہو رہی ہے ہم سب ساتھ میں ایک کپ چائے پی لیں۔ ہم سب لڑکیاں بھی خوشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھیں، بغیر کچھ جانے کہ ہم کیا غلطی کر رہی تھیں، لیکن ہمیں اس وقت صرف اپنا خواب پورا کرنا تھا۔ جیسے ہی ہم سب نے چائے کی پیالیاں خالی کی تھیں ہم سب چکرا کر گر پڑی تھیں، ہمیں کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد گرمی سے میری آنکھ کھلی تھی۔ جب میں اٹھی تو ایک کھلے میدان میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے کون سی جگہ تھی، کون سا ملک تھا، اور میں وہاں کیسے آئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ آخری بار عدیل اور کمپنی کی کچھ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے کا کپ پیا تھا۔ میں نے اٹھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ پاکستان تو بالکل نہیں تھا، وہ تو کوئی اور ہی ملک تھا، مگر میرے پاس تو میرا سامان بھی تھا، وہ کدھر گیا؟ اور میں اس حالت میں؟ آہستہ آہستہ ہوش آئی تو سمجھ آیا کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا تھا۔ وہ عدیل میرے پیسے لے کر بھاگ گیا تھا اور مجھے نہ جانے کہاں پھینک گیا تھا۔
میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس جگہ موجود تھی اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ مجھے تو بس جب ہوش آئی میں نے رونا شروع کر دیا اور اپنے اماں ابا کو یاد کرنے لگی، جو مجھے سمجھاتے تھے کہ میں نوکری نہ کروں۔ اگر میں نے نوکری کر ہی لی تھی تو مجھے اس انسان پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے تو جیسے جان بوجھ کر ہی مجھ پر اتنے احسان کیے تھے، جیسے وہ جانتا تھا کہ میں اس کی ہر بات مان لوں گی۔ اور غلطی میری بھی تو تھی، میں نے پہلے ہی دن اس کو اپنے اس خواب کے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں ایئر ہوسٹس بننا چاہتی تھی، اور اس نے میری اس بات کا فائدہ اٹھایا تھا اور میرے وہ زیور لے گیا تھا جو اماں ابا نے نہ جانے کن مشکلوں سے بنائے تھے۔ اب میں رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اٹھ کر کسی سے مدد مانگنے کے لیے چل پڑی تھی، مگر میں کس سے مدد مانگتی؟ میں تو نہ اس جگہ کو جانتی تھی اور نہ ہی یہاں پر موجود کسی انسان کو جانتی تھی، نہ ہی میرے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، میرا رو رو کر برا حال تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ پیٹ بھی خالی تھا، کپڑے بھی گندے ہو چکے تھے، میں تو دیکھنے سے ہی بھکاری لگنے لگ گئی تھی۔ لوگ ترس کھا کر میرے آگے کچھ پیسے پھینک کر جا رہے تھے۔ میں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھی تھی، جو اس انسان پر بھروسہ کر لیا تھا اور اپنے اماں ابا کی ساری جمع پونجی اس کے حوالے کر دی تھی۔ مجھے اس طرح سے خالی پیٹ اور برے حلیے کے ساتھ پھرتے 3 دن گزر چکے تھے، جب مجھے ایک مسجد نظر آئی اور میں اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ تو اللہ کا گھر تھا نا، یہاں پر تو کوئی نہ کوئی میری مدد کر سکتا تھا۔ 3 دن سے بھوکی تھی، اب گویا جسم سے جان نکلنے لگی تھی، جب ایک کتے نے میرے سامنے روٹی رکھی جو کہ کسی شاپر میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً وہ روٹی اٹھا کر کھا لی اور شکر ادا کیا۔ اب میں اسی مسجد کے دروازے پر بیٹھی رہتی تھی اور روز وہ کتا مجھے روٹی لا کر دیتا۔ ایک دن یہ جاننے کے لیے کہ وہ کتا کہاں سے روٹی لاتا ہے میں نے اس کا پیچھا کیا، پر جسم لرز کیا جب وہ کتا مسجد کے پیچھے جاتے ہی ایک بیکری میں جاتا اور وہاں سے وہ روٹی اپنے منہ میں دبائے بھاگتا ہوا آ جاتا۔ وہ شاید میرے لیے ہی وہاں سے روٹی چرا کر لاتا تھا اور میں صبر شکر کر کے کھا لیتی تھی۔ ایک دن میں اسی بیکری میں گئی اور وہاں پر موجود ایک بزرگ آدمی نے میرا حلیہ دیکھ کر مجھے اپنی طرف بلایا اور مجھے کہنے لگا کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اس انجان ملک میں وہ پہلا شخص تھا جس نے مجھ سے بات کی تھی اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ میری کیا مدد کر سکتا ہے۔ تبھی میں نے اس کو اپنے ساتھ ہونے والا سارا قصہ سنا دیا اور اس سے مدد مانگنے لگی کہ مجھے واپس اپنے اماں ابا کے پاس جانا ہے، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے میری مدد کرو۔ وہ بیچارہ بزرگ بھی کیا کرتا، وہ مجھے کہنے لگا کہ بیٹا میں تمہاری مدد تو نہیں کر سکتا، مگر تمہارے لیے اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ تم میری بیکری پر کام کر لو اور میں تمہیں تھوڑے بہت پیسے دے دیا کروں گا۔ میں نے اس موقع کو بھی غنیمت جانا اور وہاں پر ہی کام کرنے لگی۔ آج مجھے اس بیکری پر کام کرتے 5 سال ہو چکے ہیں اور ملنے والے پیسے میں جمع کر لیتی ہوں کہ شاید کبھی میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ میں واپس پاکستان آ سکوں اور اپنے اماں ابا سے معافی مانگ سکوں۔ میں پچھتاتی ہوں کہ میں نے ان کی بات کیوں نہیں مانی تھی، مجھے ان کی بات مان لینی چاہیے تھی، مجھے نوکری نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر نوکری کر ہی لی تھی تو اس عدیل پر اتنا اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔